شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع کو بڑی جرت کے ساتھ چھیڑا ہے، چونکہ بہت دلیر اور شجاع عالم ہی یہ موضوع چھیڑ سکتا ہے۔ بزدل اور مال دنیا کے پجاری عبید الدنیا وہ کبھی بھی یہ موضوع نہیں چھیڑتے۔ وہ ہمیشہ عوام کوئی حرام کام، عوام مثلا کسی مجمع میں مجلس میں کوئی چیز بھی پوچھیں تو وہ وہاں کوئی توجیہ کر کے دے دیں گے۔ مثلا اگر کسی سے پوچھیں جی کہ یہ جو لوگ ہیں چرس پیتے ہیں، کسی مولانا سے، یہ عوامی مولانا جو حجت العوام ہے، عوام کو جو حجتیں گڑھ گڑھ کے دیتا ہے، یہ کیا کہے گا کہ لوگ چرس پی سکتے ہیں؟ کہے گا ہاں اگر مقصد اچھا ہو، اعلیٰ ہو، امام کی عزاداری کرنی ہو اور طبیعت ٹھیک نہ ہو، طبیعت بحال کرنی ہو اور ذرا اپنے آپ کو فٹ کرنا ہو تو کیا حرج ہے اس میں؟ ویسے بھی شراب لیکوڈ ہے، چرس خشک ہے، تو لیکوڈ نشے حرام ہے، خشک نشے کے بارے میں تو کہیں بھی کوئی آیت نہیں اتری ہے۔ اب ظاہر حجت العوام عوام کو کئی حجتیں گھڑ کے دے دیتا ہے اور وہ اس کی حجتیں مان کے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ آیا یہ شخص جرت رکھتا ہے اس موضوع کے متعلق کہ عزاداری وہ آخری امید ہے بشریت کی فساد سے جان چھڑانے کے لیے؟ تمام زمین پر فساد ختم ہوگا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کو جب انسان دہرائے گا، تکرار کرے گا۔ اس قیام کی تربیت کہاں ہوگی؟ عزاداری کے اندر۔ عزاداری تربیت ہے عمل حسینی کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے عمل کے لیے عزاداری ایک تربیت گاہ ہے، ایک ایسی ورکشاپ ہے جس کے اندر وہی انسان تیار ہوتے ہیں جنہوں نے آخرکار امام حسین کی طرح اپنے عہد میں قیام کرنا ہے، اپنے عہد میں فساد کو روکنا ہے، عوام کے فساد کو، لوگوں کے اندر فساد، امت کے اندر فساد، حکومت کے اندر فساد، حکمرانوں کے اندر فساد ختم ہوگا فقط امام حسین علیہ السلام کے اقدام اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے۔ یہ سیرت کہاں بنے، یہ تربیت کہاں ہو؟ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں کے لیے، ہر نبی کی امت میں اور قیامت تک کے لیے اس کو واجب قرار دیا کہ یہ سب نے کرنا ہے، آ کر مکہ آنا ہے اور حضرت ابراہیم والے سارے اقدامات کرنے ہیں، ایک ایک کر کے اپنے لبیک کہنا ہے، احرام پہننا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے اور حلق کرنا ہے، سر منڈوانا ہے، قربانی کرنی ہے اور شیطان کو پتھر مارنے ہیں، وہاں بیتوتا کرنا ہے، عرفہ میں رکنا ہے۔ یہ سارے کام ایک ایک کر کے جو ابراہیم نے اور آپ کے خاندان نے کیا وہ امت سے کروایا جا رہا ہے۔ تاکہ کیوں حج کیوں ہے؟ حج اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ثواب پہنچانا ہے، ثواب پہنچانے کے لیے مکہ ہی میں سارا ثواب ہے۔ ثواب تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ آپ کے گھر بھی ثواب بھیج سکتا ہے اور بھیجتا بھی ہے۔ ثواب کا منبع تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ثواب، یوں تو نہیں ہے کہ اللہ کے پاس نہیں ہے، مکہ میں ہے سارا ثواب اور مکہ جائیں گے تو ثواب ملے گا، باقی کسی جگہ ثواب موجود نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، ثواب اللہ آپ کے گھر پہنچا دے گا اور کیا ہوا بھی ہے۔ یہ بسم اللہ پڑھو ثواب، یا اللہ کہو ثواب، تسبیح پڑھو ثواب، کسی کو اچھی نگاہ سے دیکھو ثواب، کوئی کلمہ خیر کا زبان سے نکالو ثواب، پرندے کو دانہ دو ثواب، جانور کو پانی دو ثواب، کسی کو کھانا دو ثواب، کسی کو پانی پلا دو پیاسے کو ثواب۔ ثواب تو سب سے سستا کام ہے اللہ کے دین میں اور گھر میں ملتا ہے۔ یہ تنہا چیز ہے جس کے لیے مارکیٹ جانا نہیں پڑتا، کسی فیکٹری میں نہیں بنتا۔ ثواب اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے مقرر کیا ہے، جن کاموں پر وعدہ دیا ہے مل جاتا ہے۔ تو پھر مکہ کیوں بلایا ہے؟ مکہ ثواب کے لیے نہیں بلایا، مکہ اس لیے بلایا ہے کہ ہر دور میں ابراہیم کی ضرورت ہے، ہر دور کو عمل ابراہیمی کی ضرورت ہے، ہر دور کو بت شکنی کی ضرورت ہے، بت شکن کی ضرورت ہے۔
بت شکن کہاں تربیت پاتے ہیں؟ کون سا مدرسہ ہے جو بت شکن بناتا ہے؟ سوائے حج کے کوئی بھی نہیں ہے۔ حج وہ مدرسہ ہے جس میں بت شکن بنتے ہیں۔ بت شکن شرک کے خلاف یہ حج بناتا ہے۔ حج ایک تربیت گاہ ہے، حج ایک ورکشاپ ہے، حج ایک کارگاہ ہے، اور عزاداری اسی حج کا ہی دوسرا ورژن، یا حج کے بعد دوسرے نمبر پر عزاداری ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے سیرت ابراہیم کی تکمیل کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو عمل انجام دیا اس کو حقیقی مرحلہ امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا ہے۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کی سیرت، امام کا کردار اور امام کا وہ عمل، اس کے لیے بھی تو تربیت کی ضرورت تھی، مدرسے کی ضرورت تھی، اس کے لیے بھی ورکشاپ کی اور کارگاہ کی ضرورت تھی، اور وہ عزاداری ہے۔ عزاداری بناتی ہے، انسان بناتی ہے۔ کون سا انسان؟ جو عمل حسینی کر سکے، جو اصحاب امام حسین کی طرح قیام کر سکے، امر بالمعروف کر سکے، نہی عن المنکر کر سکے، جو طاغوت شکن اور یزید شکن ہو۔ یہ کردار، یہ شخصیت، یہ پرسنالٹی، یہ عزاداری کے اندر بنتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب خود عزاداری کی یہ شکل ہو، عزاداری کا یہ انداز ہو۔ ابھی آپ توجہ کریں کہ عزاداری کی حقیقت اور عزاداری کی صورت، شکل، ان دونوں کو دیکھیں، آپس میں تناسب نہیں ہے۔ عزاداری کی حقیقت یہ ہے کہ کردار حسینی بنانا ہے، جس طرح حج کا اصل فلسفہ کردار ابراہیمی بنانا ہے، عزاداری کا اصل فلسفہ کردار حسینی بنانا ہے۔ اور عزاداری اور حج دونوں اپنی حقیقت سے دور ہو گئے ہیں۔ جس طرح حج آج آل سعود کی سرپرستی میں آ گیا ہے، عزاداری آل سعود سے بدتر لوگوں کی سرپرستی میں آ گئی ہے۔ جس طرح آل سعود نے حج سے فائدہ اٹھا کر اور اپنی سلطنت مضبوط کی، اقتدار مضبوط کیا، جیبیں بھریں اور اپنا سب کچھ حاصل کیا، لیکن جب سے آل سعود ہیں، ان سے پہلے بھی ایسا ہی تھا، جب سے بادشاہوں کا یعنی بنو امیہ کے ہاتھ میں حج آیا، کوئی ابراہیم حج نے نہیں بنایا۔ جب بنو عباس نے حج کروائے، ابراہیم سازی ختم ہو گئی، اور جب عثمانیوں نے حج کروایا، ابراہیم سازی ختم ہو گئی، اور جب جمہوری نظام آیا اور آل سعود آئے تو ابراہیم سازی ختم ہو گئی۔ کیا ہوا؟ فقط چائنا اور یورپ اور جاپان کے مال تجارت بک کے منڈی بنا دیا، مقصد بنا دیا، تجارت گاہ بنا دیا انہوں نے حج کو، اور آج اس کو ٹورزم میں تبدیل کر دیا ہے۔ ویزا بھی اب ٹورزم کا ملتا ہے، کمپنیاں جو حج پہ لے جاتی ہیں وہ بھی اب حج و عمرہ کمپنیاں نہیں ہیں، ٹورزم کمپنیاں ہیں وہ۔ یہ آل سعود نے حج پہ بلا نازل کیا۔ اس سے بدتر ہوا سلوک عزاداری کے ساتھ۔ عزاداری کو بھی لوگوں نے تجارت گاہ بنا دیا، عزاداری بھی مقصد بن گیا، کاسبی کا جگہ بن گئی۔ جو کچھ انہوں نے حج کے ساتھ کیا ہے وہ کچھ انہوں نے عزاداری کے ساتھ کیا ہے۔ حج قیام تھا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، امام الناس کا، اور کربلا قیام ہے امام حسین علیہ السلام کا یزیدیت اور طاغوتیت کے خلاف۔ لیکن اس ابراہیم کے عمل کا تسلسل حج ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے عمل کا تسلسل عزاداری ہے۔ آج حج کیا ہو رہا ہے حج پر، اور آج عزا پر کیا ہو رہا ہے، دونوں کا ایک جیسا حشر کر دیا ہے۔ اس لیے دونوں کے احیاء کی ضرورت ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ وہ واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اس عصر میں پیدا کیا اور دونوں کو احیاء کیا۔ حج ابراہیمی آغاز کیا اور حج ابراہیمی کی دعوت دی، اور حج ابراہیمی میں روح پھونکی حج ابراہیمی کی، لیکن آل سعود نے طاقت کے ذریعے سے کچل دیا اور حرم الہی کو زائرین کے خون سے رنگین کیا، اور 400 افراد شہید ہوئے، اور پھر باقی اسلامی دنیا نے بھی ان کا ساتھ دے کر اس عمل کو حج پہ روک لیا۔ اور دوسرا کام امام نے عزاداری کا احیاء کیا۔ عزاداری کے ذریعے سے امام نے طاغوت شکنی کی۔ امام خود فرماتے ہیں ہم نے اپنے ملک کا طاغوت شہنشاہ عزاداری سے گرایا ہے، امام حسین علیہ السلام کے سیرت پر عمل کر کے گرایا ہے۔ خوب آپ توجہ کریں کہ عزاداری کا جو سلسلہ امام نے احیاء کیا وہ یہ نتیجے دے سکتا ہے جو امام نے لیا،
تو یہ نتیجہ ہر ملک میں نکل سکتا ہے، ہندوستان میں نکل سکتا ہے، پاکستان میں نکل سکتا ہے، عرب دنیا میں نکل سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب حقیقت حج کی اور حقیقت عزاداری کی زندہ ہو جائے، اس کی روح کو بحال کیا جائے، اور یہ جو شکل بنا دی گئی ہے تجارتی شکل، اس کو چھوڑ کر اس کی حقیقت کے مطابق عزاداری کی روح اور عزاداری کا شکل اور عزاداری کا رویہ بنے، اور حج کا بھی۔ اور حج، امام فرماتے تھے کہ اگر ایک ابراہیمی حج انجام پا جائے اس زمانے میں، یہ امام خمینی کا فرمان تھا، ایک ابراہیمی حج اگر اس زمانے میں برپا ہو جائے، تمام امت اسلامیہ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو عزیزان، اگر ایک حج ابراہیمی امت اسلامیہ کے سارے مسائل حل کر سکتا ہے، تو ایک حسینی و زینبی عزاداری جس میں روح زینبی ہو اور جس میں روح حسینی ہو، 1 سال کی عزاداری ایک ملک کی یقیناً اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ میں آپ کو یقین و وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، پورے ایمان و اعتقاد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ مومنین پاکستان، شیعہ پاکستان 1 سال تجربہ کر لیں۔ آپ کئی سالوں سے ثقافتی عزاداری کر رہے ہیں، تجارتی لوگ آگ سے عزاداری کروا کے پیسے کما رہے ہیں۔ 1 سال تجربے کے طور پر آپ زینبی اور حسینی عزاداری کرو، 1 سال۔ اگر نتیجہ نہ نکلا پھر واپس آ جانا اسی موجودہ روش پر، لیکن 1 سال آپ کر کے دکھاؤ۔ یقین جان لو کہ پاکستان کے اگر ملکی اور قومی مسائل حل نہیں ہوتے تو کم از کم اس سرزمین پر تشیع کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے اس بیداری اور آگاہی کی ضرورت ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عزاداری میں روح کربلا دوڑانا ضروری ہے۔ روح کربلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور وہ بھی فساد کے خلاف، اور وہ بھی حکمرانوں کے خلاف، اور وہ بھی فاسد حکومتوں اور فاسد قوموں کے خلاف، اور فاسد فساد امت کے خلاف۔